یعنی جب ہم نے تصوف کو اس کے معنی سے، اس کی روح سے عاری کر دیا اور صرف چند رسوم کو، چند توہمات کو، خود ساختہ توہمات کو اور خود ساختہ بدعات اور رسوم اور خرافات کو کا ایک ملغوبہ اور مجموعہ تیار کر لیا اور اس کو منسوب کر دیا تصوف کے انسٹیٹیوشن کے ساتھ، تو اس سے کیا ہوا؟ پورے کا پورا تصوف کا ادارہ جو ہے وہ پالوٹ ہو گیا، اور جو ہدایت کے طلبگار تھے، جو فہم کے طلبگار تھے، جو آگہی چاہتے تھے، جب ان کے سامنے اس طرح ایک دھندلا اور ایک مسخ شدہ امیج تصوف کا آیا تو انہوں نے پھر تصوف کی مخالفت شروع کر دی۔ اب جب ایک جینوئن جستجو ہو جاننے کی تو پھر مغالطے پیدا نہیں ہوتے، پھر مغالطے نکلتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، کیونکہ آپ پھر جو صحیح اور غلط کو چھانٹی کرتے ہیں، غلط کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح کو اختیار کرتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ تصوف کو سمجھنے کے لیے جو تصوف کے اثر اتھارٹیز ہیں ان کی طرف رجوع کریں، جو تصوف کے اثر ٹیکسٹ ہیں ان کی طرف رجوع کریں۔ ایک اور بھی المیہ ہے کہ جب ہم تصوف کے ٹیکسٹ کو، اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں، بہت سی اس میں الحاقات ہیں، ان کو تو ہم پکڑ لیتے ہیں جن کا اکابر صوفیاء کی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ پورا جو فریم ورک ہے تصوف کا، اس کے ساتھ کوئی فٹ نہیں ہوتا اس کے اندر، اس کو ہم پک کر لیتے ہیں، اور جو تصوف کی اور صوفیاء کی، اکابر صوفیاء کی پوری تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو ہم رد کر دیتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ یہ بھی علمی بددیانتی ہے، اور علمی بددیانتی جو ہے یہ بہت بڑا اجتماعی، قومی اور ملی جرم ہے، کیونکہ علمی بددیانتی کے نتائج بڑے بھیانک ہوتے ہیں۔ اس سے عام بددیانتی سے زندگی کے مادی جو تقاضے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، اور علمی بددیانتی سے آپ کی پوری شخصیت، آپ کی فکر، آپ کی سوچ اور آپ کے کریکٹر متاثر ہو جاتے ہیں، آپ کا شعور اغوا ہو جاتا ہے۔ تو جو شعور کو اغوا کرنے کا عمل ہے علمی بددیانتی کے ذریعے سے، یہ ایک اتنا بڑا کرائم ہے انسانیت کے ساتھ۔ ہدایت جن لوگوں کا حق ہے حق جاننا، آپ ان کے حق پہ ڈاکہ ڈال دیتے ہیں۔ یعنی جب کوئی شخص علمی بددیانتی کا ارتکاب کر کے کوئی کسی بات کا ابلاغ کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سننے والے کے شعور کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ دہی کر رہا ہے، سننے والے کے فہم کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہا ہے، اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ اگر میرے پاس کسی کانسیپٹ کے بارے میں، کسی تصور کے بارے میں کوئی واضح معلومات نہیں ہے تو مجھے اس کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے، جائے کہ میں اپنی ایزمپشنز کی بنیاد پہ، مفروضوں کی بنیاد پہ غلط اطلاعات جو ہیں وہ پھیلانی شروع کر دوں، اور جب میرے پاس پوری انفارمیشن موجود ہے تو جو ایگزیکٹ انفارمیشن ہے اس کے ابلاغ کے بجائے جو غلط انفارمیشن ہے، جو فیبریکیٹڈ انفارمیشن ہے، جو جعلی وضع کی انفارمیشن ہے، ڈیٹا ہے، اس کو آگے پہنچانا شروع کر دوں، تو یہ قطعاً بھی ایک راست فہم رکھنے والے اور ایک درست اور صحیح علمی اپروچ رکھنے والی شخصیت کے شایان شان نہیں ہو سکتا۔